ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية وصلى الله عليه وآله الكرشية واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے بر محمد. زحمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے انسان کو دنیا پہ بھیجنے سے پہلے اس کے رزق اور اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا. تمام تعریفیں اس کریم اللہ کے لیے کہ جس نے کہ جو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے پہ اتنا جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنا اس کی توبہ کرنے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. اور تمام درود و سلام ہے ان پاک ہستیوں کے لیے، ان مطہر ہستیوں کے لیے، ان عصمت کے مالک ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے انسان کو کفر اور شرک کی نجاست سے نکال کر توحید اور ولایت کی طہارت سے پاک و پاکیزہ. میں نے کل عرض کیا تھا، کل سے یعنی آج سے ہم باقاعدہ موضوع امامت پہ گفتگو کریں گے. کل مختصر سا مجلس کی فضیلت، عزادار کی عظمت پہ ہم نے بات کی تھی. آج سے باقاعدہ ہم موضوع امامت کو لیں گے اور آپ کی جتنی محبتیں شامل حال رہیں گی اتنا معارف کے دریا میں غوطہ لگا کر جواہر نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مزاج ہے نا، جس کا پروگرام بن گیا ہے وہ صلوات پڑھے بر محمد. عجل فرجہم، ساتھ میں یہ ضرور پڑھا کریں جب بلخص مجلس میں جب ہوں. وعجل فرجہم، جب ہم یہ جملہ وعجل فرجہم پڑھتے ہیں در حقیقت امام زمان کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ امینی جنہوں نے 110 جلدیں لکھی ہیں فقط ولایت و امامت امیر المؤمنین کے دفاع پر، وہ کہتے ہیں یہ جو میں نے امامت کے موضوع پہ، ولایت کے موضوع پہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے 110 جلدوں پر یا 10 جلدوں پر، تو کہتے ہیں جو اللہ مجھے ثواب عطا کرے گا میں روز قیامت اس کو اس ثواب میں شریک کروں گا جو مجھے ثواب
اللہ عطا کرے گا اس بندے کو جو وہ عجل فرجہم کا صلوات پڑھتا ہے۔ محمد عجل فرجہم۔ البتہ یہ حکم ہر جگہ پر نہیں ہے، یہ بات روایت کی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات ہے، روایت کی سمجھ کر ہر جگہ پر پھر اس طرح کی مثلا نماز میں پھر یہ والی صلوات نہ پڑھیے گا، ورنہ نماز جو ہے نا پھر اس میں اشکال ہوگا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن ہر جگہ پر نہیں ہے۔ کل کو کہیں جی مولانا نے ہمیں بتایا تھا، یہ بات میں واضح کرتا چلوں۔ خداوند متعال اپنی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، جس کا اٹھانا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس پہ ایمان رکھنا ثواب، اس کتاب میں وحدہ لا شریک فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ توجہ رہے، اس آیہ مجیدہ پہ انشاءاللہ جتنے دن آپ کے درمیان ہوں خدمات سر انجام دوں گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ کن کو؟ یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگ ہمارے امر کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ایک تو یہ کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کی طرف ہم نے کار خیر کرنے کی وحی کی ہے۔ یہ صفات بیان ہو رہی ہیں آئمہ کی، یہ صفات بیان ہو رہی ہے امام کی، کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر دعویٰ کرے فلاں میرا امام ہے یا میں ان کا امام ہوں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر یہ صفات ہوں، اگر یہ خصوصیات ہوں، اگر یہ کیٹیگریز ہوں تو وہ تمہارا امام ہے، ورنہ وہ تمہارا امام۔ ہم نے ان کو امام بنایا، کن کو؟ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ کار خیر انجام دیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ایک صفت یہ ہے کہ ان کو بندگی کی سند عطا کی ہے، وہ ہمارے بندے ہیں۔ بات یہاں تک ترجمے کی حد تک آپ تک پہنچا پایا۔ دیکھیں قبلہ، کچھ نکات پہ یہ بات رہے گی۔ ایک نکتہ کہ امام کا بنانا، امام کو سلیکٹ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے قبلہ، امام بنانا اللہ کا کام ہے، انتخاب امام اللہ کا اختیار ہے، اس پہ بات رہے گی۔ دوسرا نکتہ، خود امامت کے موضوع پہ بات رہے گی کہ امامت کہتے کسے ہیں، امام ہو کون سکتا ہے، کچھ دن ہم اس پہ بات کریں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اس وحی پہ، اس کار خیر پہ ہم بات کریں گے کہ جو وحی اللہ کر رہا ہے وہ کار خیر کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ پہ بات کریں گے، اور بندگی کی جو سند عطا کی ہے اس پہ بات کریں گے۔ جس کا خداوند متعال ہمیں توفیق دے اور یہ مطالب، یہ مفاہیم قرآن کے، یہ فرامین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ سعادت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس کا یہ پروگرام ہے اور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت حاصل کرے، وہ صلوات پڑھے بر محمد و آل عجل فرجہم۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً،
ہم نے ان کو بات بھولی تو نہیں جناب؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ ہم نے نسبت دیکھ رہے ہیں، ہم نے، خدا فرما رہا ہے ہم نے ان کو امام بنایا۔ دوسری آیت، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم جب امتحان دے چکے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں پر بھی نسبت دیکھ رہے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، میں ہوں جو تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں۔ دو آیتیں، اعتراض ہوتا ہے جی قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے، یہ میرا جملہ ہے۔ جب ہم قرآن سے دکھاتے ہیں پھر قرآن کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، دشمن خدا بھی ہو جاتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ دو آیات۔ آئیے تیسری آیت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ امام بنانا، خلیفہ بنانا، نبی بنانا، رسول بنانا، اللہ نے قرآن میں بارہا بتا دیا ہے۔ یہ تین آیات آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ چوتھی آیت کیا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ رسالت کا عہدہ کس کو دینا ہے، یہ رسول بنانا کس کو ہے، یہ رسالت دینا کس کو نہیں دینی، یہ اللہ کا کام ہے۔ ارے مولانا، یہ آیتوں پہ آیت پڑھے جا رہے ہیں، ایک آیت پہ دوسری آیت تیسری آیت، یہ آیتوں پہ آیت پڑھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ بتانا بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ امام بنانا ہو، امامت دینی ہو، رسول بنانا ہو، رسالت دینی ہو، نبی بنانا ہو، نبوت دینی ہو، خلیفہ بنانا ہو، خلافت دینی ہو، یہ کام بندوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔ یا علی یا علی، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ ایک تو چاہتا ہوں بات سب تک پہنچے، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ یہ معارف محمد و آل محمد، یہ امانت ہوا کرتی ہے، مومنین تک پہنچانا یہ ایک طالب علم کا شرعی فریضہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، بات بولی تو نہیں؟ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بات پکی ہو جائے، آپ تک مطلب ممکن ہے کوئی بندہ محروم رہ گیا ہو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں یا امام بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی، اس آیت پہ تھوڑا سا مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ انی جاعلک للناس اماما، یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا مزے کی بات یہ، قرآن اٹھا کر دیکھیے گا، جہاں پر خلیفے کی بات ہے یا وہاں پر روئے زمین کی بات ساتھ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں قبلہ آپ ابھی آئے ہیں، چلو خوش آمدید۔ بات ہماری، موضوع ہمارا امامت ہے، بات ہماری یہاں پہنچی ہے۔ وجعل، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، فقط یہ ہے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ یہ امام بنانے کی نسبت
خداوند متعال اپنی طرف دے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے۔ دوسری آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین سے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ تیسری آیت یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چوتھی آیت یہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر علم رکھتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو رسالت نہیں دینی۔ یہ 4 آیاتیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے امام بنانا ہو امامت دینی ہو، نبی بنانا ہو نبوت دینی ہو، رسول بنانا ہو رسالت دینی ہو، خلیفہ بنانا ہو خلافت دینی ہو، یہ کام ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر دعویٰ نہ کرے، یہ کام اللہ کا ہے۔ یا بات واضح ہوئی؟ اجازت ہے آگے چلوں؟ اچھا ممکن ہے کوئی بندہ اٹھے کہ خالق نے اپنی مرضی کے امام بنا دیے، ممکن ہے یہ کیٹیگریز یہ خصوصیات مجھ میں بھی ہوتی ہیں، اللہ مجھے بھی امام بنا دیتا، مجھے امام کیوں نہیں بنایا؟ کر سکتا ہے کوئی اعتراض؟ کہیں گے اعتراض تو دور کی بات ہے، انہوں نے بنا بھی لیے تھے، ایسی بات ہے نا۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، ملائکہ نے بھی ایک لا علمی میں کیا کیا تھا اعتراض، خدایا اس کو روئے زمین پر بھیج رہا ہے جو فساد برپا کرے گا۔ تو یہاں پر بھی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے خالق مجھے بھی تو امام بنا سکتا تھا، مجھ میں بھی تو یہ کیٹیگریز ہو سکتی تھیں، تو اللہ نے نمونے کے طور پر کچھ مثالیں دی ہیں۔ یہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، جسے اللہ نے اسم اعظم دے کر آزمائش کی تھی، اللہ نے حجت قائم کی ہے، اللہ نے دلیل دی ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کر دعویٰ نہ کرے، کوئی لڑائی فساد نہ کرے، انسان فسادی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكَنُودٌ، اللہ تعالیٰ نے تاکید، اِنَّا استعمال حرف ہے، اِنَّا تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام تاکید، 2 تاکید لا کر استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا انسان تو ہے ہی لڑاکا جھگڑالو۔ کیا فرمایا؟ یہ جو سامری تھا اسم اعظم دیا تاکہ اس کی آزمائش کرے۔ یہ جو اسم اعظم آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے اسم اعظم ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، پتہ نہیں سچے کاٹتے ہیں یا جھوٹے کاٹتے ہیں، اس کے ہماری کوئی سروکار نہیں، اسم اعظم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سامری کے پاس بھی اسم اعظم تھا، کیا کیا اس نے؟ جو اسم اعظم اللہ کے دین کے فروغ کے لیے استعمال کرنا تھا وہ اللہ کی مخالفت میں استعمال کیا۔ کیا گائے کا بچڑا پیدا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے اس نے اس اسم اعظم کے ذریعے سونے کا بچڑا، پھر اس میں روح پھونک دی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ، پھر وہ چلی جائے گی بات کہاں سے کہاں، میں اپنے موضوع سے خارج ہو جاؤں گا۔ اس میں روح پھونک دی، وہ بچڑا چلنے لگا سونے کا، لوگوں نے کہا اس میں یہ کیپیسٹی جو ہے نا یہ عام بندے میں تو ہے نہیں، یہ یقیناً کوئی خدا ہے، یہ یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے۔ انہوں نے اس بچڑے کو اپنا خدا مان لیا، کہا یہ عام بچڑا تو نہیں ہے، اس کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے، اس کو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ وہ خدا بن بیٹھا، وہ بچڑا ان کے لیے خدا ہوا۔ یہ سامری اسم اعظم کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا اس اسم اعظم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا۔ اس نے ایسا کام کیا ہے، لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان فرعونیوں کے مذہب کو اپنانے لگے۔ یہ اسم اعظم کا غلط استعمال ہے۔ آئیے ذرا دوسری مثال دیتا ہوں۔ بلم باور کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ بلم باور یہ عابد تھا، بات بھولی تو نہیں ہے نا؟ کل کو کوئی دعویٰ کر دے خدایا میں بھی تو امام بن سکتا تھا، بات اذان عالیہ میں ہے نا؟ اگر بات اذان عالیہ میں ہے تو صلوات پڑھیے۔ زحمت نہ سمجھے تو ایک مرتبہ پھر بھی صلوات۔
یہ بلمباور عابد ہے اپنے وقت کا، اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کا اس نے غلط استعمال کیا۔ چاہیے تو یہ تھا حضرت موسیٰ کی پشت پناہ ہی کرتا، اللہ کے دین کو پھیلانے میں مدد کرتا حضرت موسیٰ کی۔ یہ بدبخت فرعونیوں کے کہنے پر کوہ طور پہ جا رہا ہے تاکہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرے۔ بہت بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، لوگ اس کے پاس پہلے آتے تھے، اب یہ بدبخت ایسا گمراہ ہوا ہے، اسم اعظم کا غلط استعمال کیا ہے، اپنے گدھے پہ سوار ہے، اس گدھے پہ سواری کر کے کوہ طور پہ جا رہا ہے تاکہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرے، فرعونیوں کی پشت پناہی ہو، اس وحدہ لا شریک کا دین آگے نہ چلے، اور بات ہو ساری فرعونیوں کی، بات ہو ساری یہودیوں کی۔ تو یہ بلمباور اس گدھے پہ چل کے جا رہا ہے، یہ گدھا ہے کہ اسے لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ گدھا اسے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اسے بار بار مارتا ہے کہ یہ اسے وہاں تک لے جائے۔ یہ گدھا ہے، یہ حیوان ہے، یہ عقل نہیں رکھتا، اللہ نے اسے شعور نہیں دیا، اس کے باوجود یہ بلمباور کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حجت خدا کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ نبی کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ وہ حیوان جسے اللہ نے شعور نہیں دیا، اسے اتنی سمجھ ہے کہ حجت خدا کے مقابلے میں جانا در حقیقت خدا کو ناراض کرنا ہے۔ یا علی، اس گدھے کو، اس حیوان جس کو اللہ نے عقل نہیں دی، اسے پتا ہے حجت خدا کے مقابلے میں نہیں جایا جاتا۔ اے انسان تیری فکر پہ حیف ہے، اے انسان تیری سوچ پہ حیف ہے، تو حجت خدا کے مقابلے میں آتا ہے۔ کتنے آئے تھے؟ بس مختصر سا اشارہ، لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا، مکتب آل محمد کا ادنا سے کہ طالب علم ہوں، تحت الثری سے لے کر عرش اولیٰ تک کوئی ایسی شریعت نہیں آئی جس نے گدھے کو حیوان نجس کہا ہو، نجس العین کہا ہو۔ کتے کو کہا گیا ہے نجس العین، گدھے کو نجس العین نہیں۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع میں ہی ہوں، صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ وہ گدھا نجس العین نہیں ہے، حجت خدا کے مقابلے میں نہیں جا رہا۔ آئیے ذرا نجس العین کی بھی بات سن لیں۔ وسائل الشیعہ اس میں ایک روایت ملتی ہے، وہ نجس العین جانور جسے ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا۔ بار الہ، تمام تعریفیں تجھے ہی جچتی ہیں کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ پھر یہی خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا۔ یہ خنزیر کہتا ہے خدایا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے خنزیر تو بنایا، دشمن امام نہیں بنایا۔ کہہ رہے ہیں امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ آئیے پتہ تو چلے، معلوم تو کریں امام کہتے کسے ہیں۔ دو تعریفیں ہوا کرتی ہیں، آسان کروں، ایک وہ جو کتابوں میں ڈکشنری میں آپ یہ ڈکشنری دیکھتے ہیں، مثلا ویک لفظ لکھا ہوا ویک، WEAK ویک، جی کیا معنی ہے؟ کمزور، ٹھیک ہے۔ ایک معنی وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، جو لولا لنگڑا ہو، جس میں طاقت نہ ہو، جو کام کرنے کے قابل نہ ہو، کہتے ہیں یہ جی، یا پھر پہلے ماشاءاللہ موٹا تھا اب پتلا ہوگی، کہتے ہیں بڑے ویک ہو گئے ہو یار۔ یعنی یہ دو۔ اسی طرح امام کے دو معنی ہیں، ایک مرتبہ لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے جو ڈکشنری میں ہوتا ہے لغت کی کتاب میں، ایک مرتبہ ہوتا ہے اصطلاح، بھئی معاشرے میں کیا مشہور ہے، کس چیز کو امام کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام
جس کی اقتداء کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ پیش نماز کو آگے کھڑا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے امام ہے۔ یعنی جس کی اقتداء کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک آسان سا یہ مطلب ہوا۔ دوسرا اصطلاح میں امام وہ ہوتا ہے جس کے ذمے دین کے مسائل، شریعت کے مسائل، ایسی ریاست کے مسائل جو ریاست اسلامی ہو، اس کے مسائل کا جس کے پاس حل ہو اسے امام کہتے ہیں۔ یہ راغب اصفہانی اہل سنت کا، اس نے بھی اسی طرح معنی کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 قسم کے امارۃ العظمیٰ ہوتی ہے، اسی طرح امارۃ المؤمنین ہوتی ہے، امامۃ العظمیٰ ہوتی ہے، مختلف ڈھیر سارے، ان کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے، مختلف معنی ہوئے ہیں۔ اور پھر جب کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کچھ مطالب اور بھی ملے ہیں۔ یہ جو رسی دیکھ رہے ہیں نا، یہ مستری مکان بناتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس بات کو سمجھیں گے۔ وہ جب بلڈنگ بنانے لگتے ہیں، جب بنیاد رکھتے ہیں، وہ ایک دھاگا سے استعمال کرتے ہیں، اس دھاگے کے مطابق وہ دیوار کھڑی کرتے ہیں تاکہ لیول پورا ہو جائے۔ اگر یہ دھاگا استعمال نہ کریں، یعنی مختلف معنی استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک رسی لی گیا ہے معنی، لکڑی لیا گیا ہے معنی، قرآن کو بھی کہا گیا ہے، پیغمبر کی ذات کو بھی کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کو بھی امام کہا گیا ہے، مختلف معنی حاصل ہوئے ہیں۔ 2 صرف معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رسی کو بھی امام کہتے ہیں، ایک لکڑی کو بھی امام کہتے ہیں۔ رسی وہ ہے جو مستری رکھتے ہیں، یہ رسی نہ رکھیں تو دیوار بنائیں گے ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ایک مستری جب ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، اس رسی جسے امام کہا گیا ہے، اس رسی کا استعمال نہ کرے تو دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اے مسلمان، تیرے عقل و شعور کا نہیں پتہ، وہ رسی جسے امام کہا جاتا ہے، اگر وہ مستری استعمال نہیں کرتا، دیوار کھڑی کرتا ہے، اگر آسمان تک دیوار کھڑی کرے گا وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، گر جائے گی، تو تیرے ایمان کی رسی کیسے مضبوط ہے؟ اس امام کے بغیر، یا یوں کہوں وہ پیمانہ جس پہ 12 انچ لگے ہوئے ہیں، ان 12 انچوں والے پیمانے کو کہتے ہیں امام۔ وہ لکڑی، وہ جو پیمانہ ہے 12 انچوں کا، اگر وہ طالب علم کاپی پہ یہ پیمانہ رکھ کے لکیر نہیں کھینچتا، لکیر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایک 12 انچ والے اس لکڑی کے پیمانہ استعمال نہ کرنے پہ لکیر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تیرا ایمان کا لکیر، تیرے ایمان کی لکیر بغیر امام کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ دین مذاق نہیں ہے، دین امام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام ہے تو دین ہے۔ یہ مختصر سی تعریف امام کی۔ طارق ابن شہاب آیا۔ اچھا، پھر یہ تو تعریف ہوئی کتابوں والی، ذرا قرآن ناطق کے پاس بھی تو چلیں نا۔ طارق ابن شہاب امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا ہے، عرض کرتا ہے مولا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں امام کی، ذرا امامت کی تعریف تو کریں، امام کی تعریف تو کریں۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یا طارق، الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و وجہ اللہ و نور اللہ و حجاب اللہ و آیت اللہ، یختارہ اللہ ویجعل فیہ منہ ما یشاء ویوجب بذالک الطاعۃ والامر علی جمیع خلقہ فہو ولیہ فی سماواتہ وارضہ واخذ بذالک الامر علی جمیع عبادہ۔ مولا فرماتے ہیں فہو یفعل ما یشاء واذا شاء اللہ شیئا یکتب علی عضدہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا فہو
والصدق والعدل، ایک خطبہ طولانی ہے، فقط مختصر سا خطبہ، مختصر سے جملات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مولا فرماتے ہیں یا طارق یاد رکھنا امام کلمت اللہ ہے، امام حجت اللہ ہے، امام وجہ اللہ ہے، امام نور اللہ ہے، امام آیت اللہ ہے۔ امام فقط وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار کرے، اور امام فقط وہی ہو سکتا ہے وَيَجْعَلُ فِيهِ مِنْهُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس میں چاہے احساء کر دے، چاہے تو آدم کی صفوت رکھ دے، چاہے تو موسیٰ کا تقوی رکھ دے، چاہے تو عیسیٰ کا زہد رکھ دے، چاہے تو یہ سورج کی کرنیں رکھ دے، چاہے تو وہ کہکشاں رکھ دے، یہ چاند، یہ تارے، یہ کہکشاں، یہ دن کا اجالا، یہ رات کی تاریکی، یہ چلتی ہوئی کشتیاں، یہ دریاؤں کی موجیں، یہ سارا نظام کائنات، چاہے تو بندوں کی تقدیر، چاہے تو ذرہ ذرہ امام کے لیے مسخر کر دے۔ اے طارق یاد رکھنا یہ امام ہوا کرتا ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے میں امام ہوں یا وہ میرا امام ہے، پہلے پتہ تو چلے امام کہتے کسے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس طرح کی خصوصیت دیکھتے ہیں، تو طارق کی طرح ہمارا بھی دل کرے گا مولا تھوڑا آگے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو میں یہ کچھ لکھ کے لایا ہوں، میں چاہتا ہوں زبانی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی عبادت اپنی ہو جائے گی اور بندہ مطالب صحیح پہنچا سکے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا امام وہ ہے کہ جسے اللہ اختیار کرتا ہے۔ 2 دن ہماری یہ گفتگو رہے گی کہ امام کا انتخاب کرنا آیا بندوں کا کام ہے یا اس کا کام ہے۔ آج امیر المؤمنین کا یہ خطبہ، کل مولا امام رضا کا خطبہ پڑھوں گا۔ آگے یعنی واقعاً انسان غور تو کرے امام کہتے کسے ہیں۔ امام وہ ہے کہ جس میں جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم رکھ دے، کسی کی تقدیر رکھ دے، عصمت رکھ دے، طہارت رکھ دے، ولایت رکھ دے، امامت رکھ دے۔ مذاق تھوڑی ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں یا طارق یاد رکھنا الامام دلیل للقاصدین و مینار للمہتدین و سبیل للسالکین و دلیل للسالکین۔ آگے مولا و شمس مشرقۃ فی قلوب العارفین و ولایتہ سبب النجات و طاعتہ معرفۃ للحیات وعدۃ بعد الموات و عز المؤمنین و شفاعت المذنبین و نجات المحبین و فوز التابعین لأنہا رأس الاسلام۔ مولا فرما رہے ہیں امام مؤمنین کی عزت ہوا کرتا ہے، امام محبین کے لیے نجات ہوا کرتا ہے، امام گنہگاروں کے لیے شفاعت ہوا کرتا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے الامام یجب ان یکون عالما لا یجہل، امام عالم ہوا کرتا ہے جاہل نہیں ہوا کرتا۔ امام سے جب بھی سوال کیا جائے اسی وقت امام جواب دیا کرتا ہے، امام جاہل نہیں ہوا کرتا۔ جب امام سے سوال ہو فوراً جواب دیا کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہنے والے نے کہا تھا مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ فکر نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ کبھی تھوڑی سی تفکر نہیں کرتے، مولا فوراً جواب دے دیا کرتے ہیں۔ مولا تھوڑا سا سانس لے لیا کریں، تھوڑا سی فکر کر لیا کریں۔ مولا نے فرمایا علی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ تو مولا نے فرمایا سوچا
کیوں نہیں ہے؟ تو نے فکر کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے مولا میں کیسے سوچوں، میں کیسے فکر کروں؟ ہر وقت یہ ہتھیلی ہر وقت میرے سامنے ہے، یہ ہتھیلی میرے سامنے ہے، 1 2 3 4 5 انگلیاں ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا یہ ہتھیلی ہر وقت میرے سامنے ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا یہ ہتھیلی جس طرح تیرے سامنے ہے، اسی طرح پوری کائنات مجھ علی کے سامنے ہے۔ اچھا، جو ماشاءاللہ سفید ریش بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک نکتہ، ان کو تو پتہ ہے، معذرت بچوں کے لیے ایک نکتہ عرض کرتا چلوں۔ یہ امام نے کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ یہ میرا ہی فہم ہے۔ مولا فرماتے ہیں الامام یجب ان یکون عالما لا یجہل۔ اچھا قبلہ، آپ کل بتا رہے تھے مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ، یہ جو ضمائر آپ نے پڑھی ہیں، ضرب یضرب ضربا، ایک فعل ماضی ہوا کرتا ہے، ایک فعل مضارع ہوا کرتا ہے۔ معذرت آپ کو اگر صرف مضارع جو ہوتا ہے یہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے، یعنی جو دورانیہ چل رہا ہوتا ہے اور جو آنے والا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہے جاہل ایسا نہ ہو، اب تو پتہ نہ ہو، ممکن ہے کسی سے پوچھ کے پھر بعد میں عالم ہو جائے۔ مولا نے لا یجہلو استعمال کیا ہے، یعنی آنے والے وقت میں بھی جاہل نہ ہو، اب کبھی جاہل نہ ہو۔ یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں الامام یجب ان یکون عالما ولا یجہلو۔ مولا کہنا چاہتے ہیں جب بھی امام سے سوال کیا جائے اسی وقت جواب دے، یہ نہ کہے میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مولا فرماتے ہیں الامام یجب ان یکون عالما لا یجہل وشجاعا لا ینقل۔ اور مولا کہتے ہیں کہ امام جو ہے شجاع و بہادر ہو، جنگوں سے بھاگنے والا نہ ہو۔ ایک بات مجھے وہ روایت یاد آ گئی ہے، صادق آل محمد سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھا گیا تھا، بہار الانوار میں اس کا حوالہ دیتا چلوں۔ مولا امیر المؤمنین سے پوچھا گیا تھا مولا یہ گھوڑا جنگ کی زینت ہوا کرتا ہے، یہ گھوڑا خرید کیوں نہیں لیتے، اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کیا کریں۔ مولا نے فرمایا علی کو گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کہ نہیں جنگ تو بھجا نہیں، بھجے ہوئے دے پیچھو گیا نہیں۔ الامام شجاعاً یجب ان یکون شجاعاً ولا ینقل، یہ بھاگنے والا نہ ہو۔ آگے سارے خطبے کا مجھے یہ سارے جملے آپ متلذذ ہوتے رہے ہیں، لیکن میرے لیے جملہ کچھ اور تھا جو مولا نے ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے لا یعلو حسب ولا یدانیہ نسب، اس سے بڑھ کر، امام سے بڑھ کر کسی کا حسب نہ ہو، اس کے مقابلے میں کسی کا نسب نہ ہو۔ کس طرف اشارہ کیا اللہ جانے، وہ خاندان کیسا، وہ جگہ کیسی، بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آگے مولا فرماتے ہیں والامام یا تارکو بشر ملکی و جسد سماوی امر الہی و روح قدسی مقام علی و جسد جلی سر خفی فہو ملک الذات الہ الصفات زائد الحسنات عالم المغیبات خصم من رب العالمین و نصم من الصادق الامین وہذا کلہ لآل محمد۔ جتنے بھی یہ فضائل استعمال ہوئے ہیں، جتنی بھی یہ خصوصیات ذکر ہوئی ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ کسی اور میں نہیں ملیں گی۔ یہ خصوصیات ساری کی ساری جو جس میں کسی کے برابر نسب نہ ہو، کسی سے بڑھ کر کسی کا حسب نہ ہو، یہ ساری خصوصیات ہر کسی میں نہیں ملیں گی۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات تمہیں آل محمد کے گھرانے میں ملیں گی۔ وجل مقام ان یقاس بہم احد۔ مولا کسی اور طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خصوصیات، خبردار کل کو کوئی ملا اٹھ کر یہ نہ کہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔
مولا فرما رہے ہیں آل محمد کا مقام ایسے مقام پر ہیں کہ خبردار، دنیا میں کہاں، دنیا میں کیا، پوری کائنات میں آل محمد جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ خبردار کسی ایک کا بھی قیاس نہ کرنا۔ جب ایسی خصوصیات ہوں، انصاف سے میں ساری مجلس کی فکر دیے جا رہا ہوں، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ دیے جا رہا ہوں، جب ایسی خصوصیات ہوں، امام اس طرح کا ہو، یا پھر ہم جیسا بندہ، گنہگار بندہ اٹھ کے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، کسے امام بنانا ہے، کسے امام نہیں بنانا۔ جو امام بنانے کے اور بننے کے چکروں میں تھے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ اٹھائیس سفر پیغمبر نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، زہرا کے دکھ ہوا۔ اس امام کے دفاع کے لیے بی بی گھر سے باہر نہیں آئیں کیا؟ آج بی بی کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میں جب بھی بی بی کا مصائب پڑھتا ہوں تھوڑا دل کھول کے پڑھتا ہوں۔ 5 ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے، بہت روئی ہیں: آدم، یعقوب، یوسف، مولا سجاد۔ یہ 4 ہستیاں مرد ہیں، 5ویں ہستی کا نام زہرا ہے۔ عزادارو، ان کی عمریں زیادہ تھیں، سیدہ کی عمر کل 18 سال تھی۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، کوئی باپ ایسا ہوگا جو یہ سوچتا ہو میری بیٹی میرے بعد دکھوں کی زندگی گزارے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا جیسے مجھے امت نے ستایا ہے، کسی نبی کو اس کی امت نے نہیں ستایا۔ ہاں عزادارو، پیغمبر نے آنکھیں بند کی ہیں، لوگوں نے ظلم و ستم برپا کر دیے۔ اتنا ظلم و ستم ہوئے، روایت کہتی ہے بلال مدینہ چھوڑ گیا، مدینہ چھوڑ گیا بلال۔ اللہ جانے کہاں اس نے بسیرا کیا تھا، رات کا عالم ہے، خواب دیکھتا ہے، اس کے شانوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، مڑ کے جو دیکھتا ہے پیغمبر کی ذات ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے بلال، تو نے بھی میری زہرا کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ بلال مدینے میں واپس آیا، کیا دیکھا؟ سیدہ کے دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ بلال کہتے ہیں عرب کا تو دستور ہے، جس کے گھر میں جنازہ ہو جائے اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ اللہ جانے کیا مجبوری ہوئی ہے، زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ قریب آیا، کیا دیکھتا ہے؟ دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ارے وہاں پہ جہاں پہ آیت تطہیر کا نزول ہوا کرتا تھا، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے پیغمبر، وہ دروازہ جل چکا ہے۔ پوچھنے والوں سے یہ بلال پوچھتا ہے اے مسلمانوں، کیا یہ زہرا کا دروازہ نہیں ہے؟ کہنے والے نے کہا اے بلال، اگر تجھے دروازے کا پتہ نہیں تو تجھے اس تماچے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ارے بلال تڑپ گیا، کہنے لگا ارے کون سا تماچا، کیسا تماچا، ارے کس نے مارا، کس کو لگا تماچا؟ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ذرا منزل بڑھائیے گا، اللہ آپ کو غم سوائے غم سیدہ کے کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو، جب سیدہ دنیا میں آئی ہے نا، پیغمبر نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، پیغمبر نے اٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگاتے ہیں،
کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پہلو کا بوسہ لیتے ہیں۔ جناب خدیجہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، رو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابھی تک آپ کی اولاد نہ تھی، لوگ ابتر کہتے تھے آج آپ کو اولاد ملی ہے، ارے مولا خوشی کا سما ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ عجب نہیں مولا نے آواز دی ہو خدیجہ تو ماں ہے، تو واقعاً برداشت نہیں کر سکے گی، ارے ایک لمحہ آئے گا یہی رخسار ہوں گے، ارے عرب کا بدماش اجر رسالت دے گا، ارے یہی پہلو ہوگا، دروازے کی میخیں پیوست ہوں گی، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، یہی دروازہ ہے، ارے سیدہ کا دروازہ ہے، پیغمبر کا آخری وقت ہے، دروازے پہ آواز آتی ہے، دروازے پہ دستک آتی ہے، آواز آتی ہے کہ مجھے نبی سے کام ہے۔ بی بی نے فرمایا ان کی حالت ناساز ہے، ابھی واپس چلے جاؤ۔ دوسری دفعہ آیا، جب تیسری دفعہ آیا نا، جب بی بی نے دیکھا یہ تو ہر باہر آ جاتا ہے، ارے گرم آنسو رخساروں سے ٹپکتے ہوئے جو رسول کا سر بی بی کی گودی میں تھا، ارے تڑپ گئے جب رخسار پیغمبر کے آنسو رخسار پہ پڑے، اس وقت تڑپ کے اٹھے ہیں پیغمبر، فرمایا زہرا ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، ارے کس نے تجھے رلایا ہے زہرا؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی آیا ہے، اونچی آواز میں کہتا ہے ارے مجھے پیغمبر سے کام ہے، تڑپ گئے پیغمبر، فرمایا زہرا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، زہرا آج تک یہ کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے جو یہاں آ کے اذن مانگ رہا ہے۔ ارے یہی دروازہ نہ تھا جب عرب کے بدماش آگ لے کے آئے ہیں؟ اجرکم عند اللہ۔ اب وہ روایت مجھے پڑھنے کا اذن دیجئے، خود بی بی نے اپنا مصائب پڑھا ہے، کسی امام نے نہیں، کسی پیغمبر نے، دوسرے کسی صحابی نے نہیں، کسی راوی نے نہیں، خود بی بی راوی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے، اس کا خلاصہ بی بی فرماتی ہیں علی مولا قرآن کو جمع کرنے میں اور پیغمبر کی وصیتوں کو پورا کرنے میں مشغول تھے کہ کچھ لوگ دروازے پہ آئے، کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، اللہ جانے بی بی خود رو کے فرماتی ہیں فَجَمَعُ الْحَطَبَ الْجَزَلَا، یہ عرب کے جب بدماش آئے ہیں نا، یہ خشک لکڑیاں لے کے آئے ہیں۔ جزل ان لکڑیوں کو کہتے ہیں جن پہ تیلی لگائی جائے فوراً آگ بھڑک اٹھے۔ بی بی فرماتی ہیں یہ وہ والی لکڑیاں لائے ہیں۔ وَأَتَوْا بِالنَّارِ، بی بی فرماتی ہیں فقط لکڑیاں نہیں تھیں، ارے آگ بھی ساتھ لائے ہیں۔ کس لیے لائے ہیں؟ لِيُحْرِقُوهُ، تاکہ اس دروازے کو لگائیں۔ ارے یہ دروازے کی عظمت پیغمبر کیا بتا رہے ہیں، مسلمان کس انداز میں احترام کر رہے ہیں۔ اگر بات یہاں تک ہوتی عزاداروں میں نہ پڑھتا، بات آگے ہے۔ بی بی فرماتی ہیں لِيُحْرِقُونَا، ارے مجھ فاطمہ کو جلانے آئے ہیں، ارے حسن و حسین کو جلانے آئے ہیں۔ کیا عزاداروں مجھے معاف کیے گا، آپ انصاف سے بتائیں سنی ہے یا شیعہ؟ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بی بی فرماتی ہے لِيُحْرِقُونَا، ارے حسن و حسین کو جلانے آئے ہیں۔ اجرکم عند اللہ۔ یہ ساری روایت میں پڑھتا رہا، جب اس جملے میں پڑھانا میں نے، خدا شاہد ہے میرے آنسو رکے نہیں ہیں۔ بی بی فرماتی ہے وَنَاشَدْتُ فَوَقَفْتُ بِعَزَادَةِ الْبَابِ، میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ بی بی آخر عصمت کی مالکہ تھیں، ارے پردہ دار تھی بی بی، دروازے کی اوٹ پہ کھڑی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں وَنَاشَدْتُ
ناشدتہم باللہ، میں ان کو واسطے دیتی رہی۔ اللہ جانے اللہ آپ کی ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جانے کیسی غربت تھی، عورت کتنی نحیف ہوا کرتی ہے، عورت کا کتنا زور ہوتا ہے، عورت کا کتنا بس ہوتا ہے۔ ہاں زادارو، اس کا کچھ مرد کے مقابلے میں بس نہیں ہوتا۔ بی بی فقط عورت فقط التجا کر سکتی ہے، بیوی فقط عورت فقط التماس کر سکتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے وَنَاشَدْتُهُمْ بِاللَّهِ، میں ان عرب کے بدماشوں کو اللہ کا واسطہ دیتی رہی، ابھی اور اپنے بابا کا واسطہ دیتی رہی۔ لوگوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا، اس کی دکھی بیٹی زہرا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے رک جاؤ۔ ان یکوفوا عنا، ارے ہمیں نہ جلاؤ، وینصرونا، اور ہماری مدد کرو۔ کیسی مدد کی ہے عزادارو، مجھے معاف کیے گا اگر یہ جملے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ بی بی فرماتی ہے فردہ علیہ ورکل الباب، اس ملعون نے دروازے کو ایسے دھکا دیا دروازہ مجھ پہ گرا۔ رکلا عربی کا ایک لفظ ہے، رکل اس لفظ کا معنی کرتا چلوں، جب گھوڑا تیش میں آتا ہے نا، وہ زمین پہ زور سے سم مارتا ہے تاکہ حرکت زیادہ ہو، زمین بوس ہو جائے، اس وقت گھوڑا سختی سے زمین پہ اپنے سموں کو مارتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اس وقت نے وَرَكَّلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، اس نے ایسا دھکا دیا فرد علیہ، دروازہ مجھ پر گرا۔ ارے میں زمین پہ گری، میں ادب کا ترجمہ کروں گا۔ ہاں زدارو، زہرا ایسے آئی ہے زمین پہ، ارے زمین نے سیدہ کے رخساروں کا بوسہ لیا ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ہاں زدارو ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ آپ بی بی کے غم میں رو رہے ہیں۔ بی بی کا جب آخری وقت تھا نا، بی بی نے امیر المؤمنین سے کچھ وصیتیں کی تھی۔ ان وصیتوں میں سے ایک یہ تھا، یا علی میرے حسین پر رونے والے، مجھ زہرا پر رونے والے عزاداروں کو میرا سلام دینا۔ عزاداروں یہ آپ کو زہرا سلام بھیج رہی ہے۔ ہاں کون ہے سیدہ؟ بی بی فرماتی ہیں فَأَخَذَ فُلَانٌ الصَّوْتَ مِنْ يَدِ قُنْفُذ، ایک ملعون نے قنفذ سے تازیانہ پکڑا، فَضَرَبَ عُضُدِي عَلَى عُضُدِي، اس ملعون نے یہ تازیانہ میرے بازوؤں پہ لگایا۔ اجرکم عند اللہ۔ کیا کروں عزادارو، مومنین و سادات مجھے معاف کیے گا، اگر یہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، اگر نہ پڑھوں تو سیدہ کے ظلم چھپتے ہیں۔ ہاں عزادارو، بی بی فرماتی ہیں اس ملعون نے وہ تازیہ نہ لیا، میرے بازوؤں پہ لگایا۔ فَالْتَوَسَّوْتَ عَلَىٰ عُضُدِي، التوا لغت میں کہتے ہیں لپٹ جانے کو۔ جب تازیانہ مارا نا، دیکھیے گا میری طرف، جب تازیانہ مارا وہ تازیانہ بی بی کے بازوؤں پہ لپٹتا گیا، ایسے لپٹتا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں حتیٰ کا دملج، یہاں تک کہ دملج کا پہلے معنی کرتا چلوں۔ دملج کہتے ہیں کنگن کے اس نشان کو، جب کنگن کا سائز چھوٹا ہو، ارے بازو موٹا ہو، اگر زبردستی سے وہ کنگن پہنایا جائے، جب وہ اتارا جاتا ہے نا، وہاں نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اس ملعون نے جب مجھے تازیانہ مارا نا، وہ نشان پڑ گئے۔ ہاں عزادارو، بی بی کے یہ مصائب ہیں۔ آئیے ذرا بی بی کو جب دفن کر رہے تھے، وہ علی جس کی غربت کی انتہا ہے، امیر المؤمنین کی زیارت کا جملہ ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، سلام ہو میرا آپ پر اے اولین مظلوم۔ مولا حسین مظلوم ہیں،
ہیں مگر اس سے بڑھ کر مظلوم مولا علی ہیں۔ کیسے یہ بتائیے، روایات آیا نہیں ملتی جب تک حسین زندہ تھے ارے مخدرات عصمت کی طرف کسی نے آنکھ تک نہیں اٹھائی، ارے پردے سلامت تھے۔ اللہ جانے علی مولا کی کیا مجبوری ہے، مولا بھی پاس موجود ہیں، ارے ناموس کو تماچے لگتے رہے، دین کی خاطر مولا برداشت کرتے رہے۔ ہاں عزادارو، وہ علی جو حسن و حسین بیبیوں کو، زینب و ام کلثوم بیٹیوں کو التماس کرتے ہیں، اونچا نہ رونا تمہاری ماں کی وصیت ہے۔ وہ علی جب دفنانے گیا ہے، مجھے امام سے بتائیے گا، آپ نے بھی آخر جنازے دیکھے ہوں گے، جنازے اٹھائے ہوں گے، لے گئے ہوں گے قبرستان۔ کتنے بندے ہوتے ہیں جو قبرستان، جو قبر میں لٹانے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، حد اقل 3 سے 4 بندے تو ہوتے ہیں۔ ایک آگے سے پکڑتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے پکڑتا ہے، ایک کمر والی طرف سے آسرا دیتا ہے، ایک بندہ 2 بندے قبر میں پہلے ہی گئے ہوتے ہیں۔ علی کی مظلومی دیکھیے، تنہا علی ہے، ارے زہرا کو قبر میں لٹانے والا اکیلا علی ہے۔ اور مجھے بتائیے قبر کا میت کا وزن کتنا سنگین ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے مولا اگر میری بات سچی نہ ہو تو مجھے معاف کیے گا، مگر مولا علی کو شاید یہ تکلیف نہ ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے زہرا رو رو کے نحیف ہو چکی تھی۔ ہاں زادارو، کیا تھا عالم، کیا تھا، ساری غربت سیدہ کی آپ کے سامنے ہے۔ جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ امانت دی ہے نا، پیغمبر سے عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ، علی آج آپ سے شرمندہ ہے، آپ نے جب یہ امانت دی تھی صحیح سالم تھی، آج علی جب واپس پلٹا رہے ہیں تو زہرا کا پہلو شکستہ ہے، ارے زہرا کے رخسار نیلے ہیں، یا رسول اللہ علی کو معاف کیے گا۔ ہاں زادارو، جب دفنا چکے ہیں نا مولا، جب دفنا چکے ہیں، اب عالم دیکھیے، 2 بین ایسے ملتے ہیں جو میت پہ ملتے ہیں، ایک بین حسین مولا کا ہے، ایک بین امیر المؤمنین کا ہے۔ مولا حسین نے عاشور کے دن جناب علی اکبر کے لاشے پہ کہا تھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے اکبر ضعیف باپ کو دیکھ، تیرے بعد مجھے جینے کی خواہش نہیں رہی۔ ارے یہی استغاثہ سیدہ کو دفنانے کے بعد علی کہہ رہے ہیں، زہرا اب علی کو جینے کی خواہش نہیں رہی۔ اے زہرا، اس علی، اس زندگی سے علی خوف کرتا ہے جس میں تیرے بغیر علی کو جینا پڑے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔